حالانکہ آپ نے بہت سارے سوالات ایسے کیے کہ مجھے چلے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں گئی. خیر آپ کی بھی بات ہونی چاہیے یہاں پہ کہ آپ لوگ غیر محرم کی آواز غیر محرم کیسے سنیں آپ کی آواز، جبکہ حدیث مبارکہ میں وعید آئی ہے اس کے خلاف کہ نہیں سن سکتے، پھر کس طرح؟ اگر ہم گھروں میں قید ہو کر اور اگر ہم بالکل ہی اپنا فیس بلر کر کے اور وہ کریں گے، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہمیں سننا یا دیکھنا یا اس چیز کو وہ کرنا پسند کریں گے؟ جدید دور کا تقاضا ہے تو ہم سب کچھ کر لیں گے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی جدید دور کا تقاضا ہے تو آپ سب کچھ کریں گے. مطلب لوگ عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں بات سننے کے لیے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جس طرح کا میڈیا ہے نا، یہ پوڈ کاسٹ ہے نا، وہ ریٹنگ مانگے گا. اگر میں اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں صرف آپ کا چہرہ آ رہا ہو، آپ کو ویوز ہی نہیں ملیں گے. ابھی بھی ہمارا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف یہ تقاضا ہے کہ اب سنا ہی میڈیا کو جاتا ہے یا سوشل میڈیا کو جاتا ہے. خواتین کس طرح مینیج کریں؟ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے کام سارے خواتین پہ ہوتے ہیں. اب وہ برتن دھونا، افطاری بنانا، سحری بنانا، سب کچھ، بچوں کو دیکھنا. اب وہ عبادت کے لیے کیسے ٹائم نکالیں، کس طرح مینیج کریں؟ یہ بتائے گا کہ خواتین پہ کام دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ خواتین پہ فرض ہے کہ گھر کے کام، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مرد تو اس میں نہیں آگے ہوتے، خواتین ہی لگی ہوتی ہیں، تو کیا اس میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سعدیہ جی بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مرد، آج کل کے جو مرد حضرات ہیں، وہ اپنی روحانی ترقی سے زیادہ عورت پر تنقید کرنا، عورت کے لہجے پر بولنا یا عورت پر تنقید کرنا، اس کو آسان سمجھتے ہیں یا یہ صرف اپنے دل کو تسکین پہنچا رہے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میں پھر یہاں پہ یہی بات کروں گی، دیکھیں ہم کسی کو بھی نہیں جج کر سکتے اور نہ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسا موقف رکھ سکتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں دین اور دنیا ریان کے ساتھ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، بہت اچھے انداز میں دین کا کام کر رہی ہیں. میری مراد عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سعدیہ باجی؟ الحمدللہ. سعدیہ باجی بتائے گا کہ اس فیلڈ میں آنے کا کیسے سوچا آپ نے، اور کس نے، مطلب کس کا یہ آئیڈیا تھا کہ بھائی آپ یہ بھی کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو گھر سے ہی کچھ میری تربیت اس طرح کی تھی، اور میں یہ ایک بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا، اب تک میری جنریشن میں کوئی بھی ایسا عالم یا عالمہ نہیں تھی. بیسیکلی میرے بھائی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایز اے اسکالر فیلڈ میں اس کو بھیجتے ہیں، عالمہ بناتے ہیں. تو پھر میں جب گئی، میں نے 15 ڈیز کی کیمپنگ کی. اس کے بعد پھر الحمدللہ میرا دل خود ہی چاہا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے. وہ میں نے بڑی خوشی کیا. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے سر شروع میں مجھ سے کہا کرتے تھے، پوری کلاس سے وہ کہتے تھے کہ یہاں پر نا بہت کم لوگ ہیں جو آگے تک اس کو پراپر لے کر چلتے ہیں. تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ اس وقت 40 اسٹرینتھ تھی ہماری، لیکن جب ہم نے پاس آؤٹ کیا تو میں اور ایک اور لڑکی تھی، 2 لڑکیوں نے صرف پاس آؤٹ کیا. تو اس وقت مجھے سر کی بات یاد آئی کہ واقعی میں یہ چیز بڑی مشکل ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے اور پھر میرے والدین کی دعا سے کہ میں آج اس مقام پر ہوں. اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نوازا، اس رب کا کرم ہے اور آپ سب کی دعائیں بھی ہیں. سعدیہ باجی بتائے گا، آپ نے اس کام میں تو آئی، لیکن میڈیا انڈسٹری کیوں جوائن کی، کیا سوچا؟ کیونکہ اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے خاص کر کے فیمیلز کے لیے کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، کیا ہوگا. تو وہ کون سا موڑ تھا جو آپ نے سوچا کہ بھائی میں نے جوائن کرنا ہے، اور آپ ایک بڑے ادارے سے منسلک ہیں، ARY ڈیجیٹل سے اور ARY QTV سے، تو اس کا بتائے گا ذرا. مجھے نا اس سوال کی بھی خوشی بہت ہے کہ میں کس طرح سے جڑی ہوں. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بچپن سے، کیونکہ میری والدہ ریڈیو پاکستان کیا کرتی تھی، اس میں بزم طلبہ ہو گیا یا سینئرز کے پروگرام، پھر وہ PTV اور اس وقت میں STN ایک چینل آتا تھا، وہ اس کے پروگرامز کیا کرتی تھیں. اور وہ خود میڈیا فیلڈ سے تھیں. انہوں نے کیونکہ وہ قاریہ بھی ہیں، وہ نعت خواں بھی ہیں، وہ مقررہ بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، انہوں نے ریڈیو پاکستان سے کیا، پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر گئی. تو کرتے کرتے، اور میں اکثر اپنی امی کو یہ کہا کرتی ہوں کہ نا آپ نے تو مجھے نا ویسے ہی سمجھ لیا تھا، اتنے مجھ پہ توجہ ہی نہیں دی، آپ کے سارے بچے ایک طرف ہیں اور آپ کی یہ بیٹی آ رہی ہے میڈیا پر. تو وہ اجراہ مذاق میں انہیں تنگ کرتی ہوں، لیکن بیسیکلی جو ان کے اندر کوالٹیز تھی، تو ہم 4 بہن بھائی ہیں الحمدللہ، تو چاروں میں ایک ایک کوالٹی ان کی آئی ہے. کیونکہ جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں وہ قاری بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، میں خود بھی نعت خواں بھی ہوں اور عالمہ بھی ہوں. میرے بڑے بھائی ڈیبیٹر ہیں اور وہ بھی ARY نیوز کا حصہ ہے. غصے کی بھی تیز ہیں آپ کا؟ نہیں، میں اس بارے میں تو آپ کسی کی بھی رائے لے لیں، غصے کی اتنی تیز نہیں ہوں، بس وہ کبھی کبھی کا ہوتا ہے
کہ ہو جاتا ہے وہ کام۔ سعدیہ جی مینیج کیسے کرتی ہیں؟ اچھا آپ خواتین کو بھی کیا پیغام دیں گی جو خواتین جیسے آپ ایک ادارے سے بھی منسلک ہیں تو یقیناً رمضان میں مصروفیات اور بڑھ جاتی ہوں گی، بالکل ایسے اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ مینیج تو دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کی نیت میں پختگی ہو اور اس کی اگر نیت ایک مطلب وہ نہیں کہتے ایک پوائنٹ پر ہو کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، وہ رب کی رضا کے لیے آپ کو کرنا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم بہت دنیا دار ہیں، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جن کو پتا ہوتا ہے اور جانتے بوجھتے بھی وہ غلطی کرتے ہیں وہ زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن پھر بھی میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے ساری چیزیں، تو میں اس میں اپنے گھر والوں کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ وہ مجھے اتنا مارجن دیتے ہیں کہ میں پھر نکل کے جاتی ہوں پروگرامز کرنا، اور میں بچوں کے پروگرام سے زیادہ منسلک ہوں، یعنی ان کا کانٹینٹ لکھنا، ان کو یاد کرانا، ان کی تیاری کروانا، پھر وہ آن اسکرین آ کر وہ چیز کرتے ہیں، وہ پرفارم کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو پیچھے میرے گھر والوں کی مجھے سپورٹ بہت ہے کہ میں کس طرح سے کرتی ہوں، لیکن یہ ہے سپورٹ کے بغیر تو بے شک ایسی ہے، لیکن اس میں ایک اہم کردار یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں گھر کے کام نہیں کرتی، سحری کا کام سارا میں کرتی ہوں، افطار کا میری بہن کرتی ہے کیونکہ میں افطار میں ٹرانسمیشن میں ہوتی ہوں، تو سحری کا سارا میں کرتی ہوں۔ دن بھر کا جو بھی کام مینیج کرنا ہوتا ہے وہ کر کے واپس آ کر میں یہ بھی بتا دوں کہ میں افطار کے برتن بھی دھوتی ہوں۔ اچھا بتائے گا کہ خواتین کس طرح مینیج کریں؟ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے کام سارے خواتین پہ ہوتے ہیں، اب وہ برتن دھونا، افطاری بنانا، سحری بنانا، سب کچھ بچوں کو دیکھنا، اب وہ عبادت کے لیے کیسے ٹائم نکالیں، کس طرح مینیج کریں؟ ہاں ایک یہ بات کہ نا دیکھیں ہمارے یہاں رمضان المبارک کو سمجھ لیا گیا ہے کھانے پینے کا ایک دور چل گیا ہے، تو خواتین کو میں یہ میسج یہاں سے یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم مینیج کرنا خود نہیں سیکھا ہے۔ اگر ہم یہ جو اپنے کام اس وقت میں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ روزے شروع ہوئے ہیں، رمضان شروع ہیں، تو پہلے رمضان کو یہ پکانے، دوسرے کو یہ، ہمارے یہاں اب اگر دیکھا جائے تو بہت ساری خواتین ایسے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اپنا آدھا کام ڈن کر دیتے ہیں، وہ یعنی آپ نے چھولے بنتے ہیں اکثر وہ بوائل کر کے رکھ دیے، لوبیا ہے یا سموسے فروزن ہوتے ہیں یا دیگر چیزیں، یہ ٹائم کو بچاتی ہیں چیزیں۔ اگر ہم ہاتھ کے ہاتھ وہ کام کرتے ہیں نا تو پھر وہ عبادت کا وہ مزہ وہ کیونکہ جب سارا دن وہ عورت تھک جائے گی تو رات میں وہ کیسے اس رب کے حضور حاضر ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک وہ بابرکت رحمتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہے کہ اس کے آگے جھکو۔ یہ تراویح کا حکم کیوں ہے؟ اس کا قرب پانے کے لیے۔ تو پھر اور خواتین کے لیے میں یہاں ایک میسج دوں کہ تراویح کے لیے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے تراویح لازمی ہے۔ تراویح دیکھیں مرد ہو عورت ہو لازمی ہے، لازمی ہے، فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، نفل نہیں ہے ساتھیہ بچی، نہیں سنت موقدہ ہے تراویح، اور تراویح پڑھنا لازمی ہے، اور اس کو مکمل ایک قرآن سنے نہیں ہے تو آپ سورہ تراویح پڑھیں، آپ گھر میں پڑھیں۔ خواتین اپنی پوری عشاء کی نماز تسلی سے پڑھ لیں، اس کے بعد گاہے بگاہے ان کو جیسے جیسے وقت ملتا ہے وہ تراویح کی نیت کرتی رہیں اور تراویح کی نماز کو وہ ادا کریں۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ 8 رکعت ہے، 10 رکعت ہے، 12 رکعت ہے، پوری 20 رکعت ہی تراویح ہیں۔ اللہ رب العزت نیتوں کے مطابق عطا کرتا ہے، آپ اس خالص نیت کے ساتھ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں گے نا تو اس میں لذت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، اور آپ کا ٹائم مینیج ایسے ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہ رکعتیں بھی آپ کی آرام سے مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا یہ بتائے گا کہ خواتین پہ کام دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ خواتین پہ فرض ہے کہ گھر کے کام، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مرد تو اس میں نہیں آگے ہوتے، خواتین ہی لگی ہوتی ہیں، تو کیا اس میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں فرض تو ہم نہیں کہیں گے نا، لیکن یہ ہے کہ لازمی تو ہے بے شک، وہ پھر اپنا گھر اگر عورت نہیں کرے گی، دیکھیں گھر عورت سے سجتا ہے نا، اگر عورت ہی گھر کے کاموں میں حصہ نہ لے یا گھر کے کام نہ کرے تو وہ اب اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے تھے، لیکن اگر ہم آج کے مرد حضرات کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا کام باہر کا ہے اور گھر کا کام عورتوں کا ہے۔ ہمیشہ گاڑی کے دونوں پہیے جب صحیح ہوتے ہیں تو گاڑی صحیح چلتی ہے۔ جب مرد و عورت دونوں مل کر ہر کام کو مینیج کریں گے تو مرد کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خوبصورتی سے مینیج ہو سکتا ہے، اور عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہیں لکھا کہ صرف بچوں کی تربیت عورت پر ہی ہے، یعنی بچے کو اسکول اٹھا کے بھی بھیجنا ہے، واپس آئے تو اس کو دیکھنا ہے، پھر سپارے کے لیے بھی دیکھنا ہے، پھر ٹیوشن بھی بھیجنا ہے، پھر شام کا افطار کا بھی کرنا ہے۔ تو عورت کوئی مشین نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے دونوں طریقے سے مینیج کر کے مرد اور عورت چل سکتے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی پر ہوتا ہے کہ وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کس طرح چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کہیں بھی کوئی ایسے بیٹھا کر نہیں بتائے گا، ہاں سمجھا ضرور سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ آدھا کام آپ کریں آدھا کام آپ کریں۔ یہ آپ دونوں کی جو مینٹلٹی ہے نا اس پر سیٹ ہوتی ہے یہ چیزیں کہ کس طرح سے آپ یہ لوگ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کا کام کر لیں، یا آپ اتنی دیر بچوں کو دیکھ لیں تو میں یہ کام کر لوں،
یا آپ یہ والا کام کر لیں. اور بہت سارے مرد حضرات کرتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ پورا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کرواتے ہیں. سعدیہ باجی, گھر کے کام اگر مرد کرتا ہے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے معاشرے میں کہ بھائی یہ تو جوڑوں کا غلام ہے. تو اگر وہی مرد اپنی والدہ کا کام کر رہا ہو تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے, لیکن اگر اپنی زوجہ کا کام کر رہا ہو تو پھر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, میں کہہ رہی ہوں نا, یہ جتنا معاشرہ تیزی سے چل رہا ہے, یہ جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے, اتنے ہی نا ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی ابھی بھی سوچ ایسی ہے کہ بیوی کے ساتھ کام نہیں کرا سکتے, ماں کے ساتھ کرا سکتے ہیں. حالانکہ ماں ہے, بیوی بیوی ہے, اور دیکھا جائے تو دونوں عورتیں ہیں اور دونوں انسان ہیں. جس طرح سے وہ انسان ہے ویسے ہی وہ ہے. اور بالکل کہا جاتا ہے, اکثر عذرائے مذاق بھی کہا جاتا ہے, اور اکثر اس چیز کو برا بھی مان لیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں عورت موجود ہے تو مرد اٹھ کر کیوں کام کر رہے ہیں, ساری چیزیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گی, ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے نبی کی سنتوں کو نہیں پڑھتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے جوتے کا تسمہ تک خود وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بٹاتے تھے, کام کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ شخصیت ہے, وہ ہستی ہیں, وہ نور کا پیکر ہیں کہ جن کا پورا جو ایک سسٹم تھا نا, وہ پورا آپ کے لیے نمونہ ہے. ہر ایک انسان کے لیے وہ چیز نمونہ ہے کہ سرکار نے جو کہہ دیا, جو کر کے بتا دیا, آپ کل عالمین کے سردار ہیں, اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. اور محبوب رب العالمین جب خود گھر کے کام کر کے بتا رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس چیز میں تفریق کرنے والے کہ ایسے نہ ہو ایسے ہو. وہ شخص اپنی ماں کا بھی ہاتھ بٹا, اور بٹانا بھی چاہیے. ہمارے یہاں اکثر یہ جو سوال اٹھتا ہے نا, وہ اٹھتا کس وقت ہے کہ وہی لڑکا ماں کہتی رہے تو نہیں ہاتھ بٹا, لیکن جب بیوی آ جاتی ہے تو پھر وہ فوراً. تو اس لیے لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, ورنہ ویسے کوئی بھی برائی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ سب کو ساتھ دینا چاہیے. جتنا بزی لائف سب کی چل رہی ہے نا, اس میں لازمی ہے کہ دونوں مل کر کام کریں گے تو بہت اچھی لائف گزرے گی. پھر عورت کو آفس کے کاموں میں بھی مرد کا ہاتھ بتانا چاہیے. تو بالکل عورتیں کر رہی ہیں جو, یہ تو بالکل کر رہی ہیں, یہ تو بالکل ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور خواتین کر رہی ہیں, ایون کہ میری بھابھی, میرے بھائی دونوں جاب کرتے, تو دونوں کر رہے ہیں, دونوں چلا رہے ہیں. اچھا سعدیہ باجی بتائے گا, اگر کوئی شخص رمضان میں روزے تو رکھ رہا ہے لیکن جھوٹ وہ بول رہا ہے, دھوکہ وہ دے رہا ہے, غیبت وہ کر رہا ہے, تو کیا وہ متقی بن سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک بات میں یہاں پر یہ کلیئر کروں کہ یہ والے جو معاملات ہیں نا, جس طرح سے میں اب تک یہ کہتی آ رہی ہوں کہ ہمارا میڈیا بہت فاسٹ ہے, تو ہم نا اب برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ کسی کے بھی لیے ہم نے غلط بات کر دی, کسی کے لیے دل میں بغض رکھا, کسی کی غیبت کر دی, جھوٹ بول دیا, تو ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت نارمل چیزوں کو مان لیتے ہیں. تو دیکھیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیرت مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب ایک شخص دین اسلام کو قبول کرنے آیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی, میرے اندر لاکھوں برائیاں ہیں, بس میں کوئی ایک کام آپ کے کہنے سے ترک کر سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب جب رات برائی کا ارادہ آیا, برائی کرنے گیا, لیکن دل میں خیال آیا صبح سرکار پوچھیں گے تو کیا جھوٹ بولوں گا. پھر دوسرے کام کا خیال آیا, پھر سوچا کہ میں کیا جھوٹ بولوں گا. کرتے کرتے ساری چیزوں کی, غلط چیزوں کی عادت اس کی ختم ہو گئی. کیا چھوڑا تھا؟ صرف ایک جھوٹ چھوڑا تھا. لیکن آج ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے. اب کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے یا اس کی نیت کیسی ہے, وہ آپ کسی انسان کو نہیں جج کر سکتے. جو دینی یہ والے جو تقاضے ہیں نا, یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. اگر اس نے روزہ رکھ کر بھی وہ یہ سارے اعمال کر رہے ہیں نا, تو ججمنٹ آپ نہیں کر سکتے. آپ سے مراد کے کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کسی کا, یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. ہاں, لیکن یہ کام غلط ہے, یہ باتیں غلط ہے, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, یہ آپ کا فرض ہے. اس کے علاوہ اس کو راہ راست پر پکڑ کے لانا, کھینچ کر وہاں بٹھا دینا راہ راست پر, یہ کام انسان نہیں کر سکتا. وہ جسٹ اس کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ کام آپ کا غلط ہے, سو وہ غلط ہے, اور اس کو آپ کو سمجھانا بھی چاہیے اور اس کو برابر کرانا چاہیے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ. لیکن وہ نہیں مانتا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہے. صحیح ہے. پھر وہ شخص خود ذمہ دار ہے. اور اگر وہ روزہ رکھ کے بھی غلط کام کرتا ہے تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت خود جاننے والا ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, تو وہ بے شک وہی جانتا ہے. تو یہ چیزیں بہرحال بری تو ہیں, اور یہ جتنا ہم لوگوں نے عام سمجھ دیا نا کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, یہ چھوٹی نہیں ہے. خدارا اگر ہم گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگیں گے تو بالکل تباہی کی طرف گرتے چلے جائیں گے. سعدیہ باجی بتائے گا کہ آج کل معاشرے میں ہم مردوں کو دیکھ رہے ہیں, مرد عورت پر تنقید کرنے کو بہت آسان سمجھتا ہے, عورت کے لہجے پر, عورت کے پردے پر.
تو وہ کیا اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ اس کے بارے میں بتائے گا. اچھا، عورت کے اوپر مطلب کوئی بھی بات کرنا ہے یا دیگر چیزیں، تو دیکھیں میں یہ کہتی ہوں جس طرح سے ہر دور کا تقاضا چینج ہوا ہے. اگر ہم عورت کے پردے کی بات کرتے ہیں اور ایون کہ عورت کی آواز کی بات کرتے ہیں نا، اب میں اگر یہاں پر یہ بات کروں، ہم عورت کی آواز کی بات کر دیتے ہیں ایک دم کہ عورت کی آواز نہیں جانی چاہیے وہ. پھر میں کہتی ہوں یہ قید آپ ہر جگہ لگاؤ نا. پھر یا تو مرد اتنا پاورفل ہو یا اس کو یہ پتا ہو کہ یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں. میرے گھر کی عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے. گھر کی عورت کو گھر میں رہنا چاہیے. لیکن دیکھیں ہر دور کا تقاضا چینج ہوتا ہے. اب اگر ہم یہاں سے سمجھیں کہ اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں، یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں نا، موبائل فون، یہ نہیں تھا. ایسا ہی ہے. نہیں تھا. لیکن اس دور کا تقاضا ہے سو وہ بچے کے ہاتھ میں کہ ایک سکون ہے، ایک پتا ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے یا بڑے کہاں ہیں، ایک رابطہ ہو جاتا ہے، دیگر چیز ہو جاتی ہے نا. اس دور کے مطابق ہم نے اپنے گھروں کو ڈیولپ کیا ہے، ہم نے اپنی دیگر چیزوں کو، ہم نے اپنے فیشن اسٹائل کو، ہم نے اپنے ڈریسنگ اسٹائل کو، دیگر چیزوں کو ڈیولپ کیا. کیوں؟ اس دور کا تقاضا ہے. اس وقت میں واقعی میں یہ چیزیں تھیں اور عورت کی آواز کا بالکل پردہ ہے، وہ آج بھی پردہ ہے. لیکن جب ہم ہر جگہ، اب ہم دیکھیں اگر نارملی ہم بازاروں کا حال دیکھیں تو مردوں سے زیادہ کون ہے وہاں؟ عورتیں. دیگر شاپس پر دیکھیں، مالز میں دیکھیں، مردوں سے زیادہ عورتیں. جب ہر جگہ اجازت ہے، ہر کام کی اجازت ہے، میں کہتی ہوں کہ دینی معاملات میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ پھر تو وہ اس کا پردہ ہر جگہ ہے نا، کیونکہ آپ کو ہر شاپ پر بیٹھی ہوئی فیمیلز نہیں ملتی، آپ کو میل ہی ملتے ہیں. آپ انہی سے ہی بات کرتے ہیں، انہی سے ہی چیزیں لیتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں. تو عورت کی آواز کا پردہ ہے. لیکن اگر دین اسلام کا کام اس طرح سے چل رہا ہو کہ اس کی آواز سے خیر پھیل رہا ہو اور لوگ خیر کرے، تو اس کو پازیٹیوٹی میں لینا چاہیے. کیونکہ جس طرح سے ہم نے اس دور کے مطابق ہر چیز کو ڈھالا ہے، سو پھر یہ چیز بھی ہے کہ اگر عورت ایک اچھا کام کری ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. سعدیہ باجی، بازاروں میں تو عورتیں پردے کا خاص اہتمام کر کے بھی گھوم رہی ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو باپردہ گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اسی کو جوڑتے ہوئے میں ایک سوال کر رہا ہوں، خواتین کا نعت پڑھنا. خواتین جو آج کل لگ نہیں رہا ہوتا وہ نعت پڑھنے آئی ہیں اتنا تیار ہو کے، جبکہ دین میں ہے کہ عورت جو سچ سنور سکتی ہے وہ صرف اپنے شوہر کے لیے، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اور اس پہ اعلیٰ حضرت کے فتوے بھی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ابھی میں نے عورت کی آواز پہ بھی بات کی اور دیگر چیزوں پہ. ہاں، اس بات کو میں بھی کہوں گی کہ آج کی جو ہماری نیو جنریشن ہے، انہوں نے مستقل یہ سمجھ لیا کہ صرف ہمیں میڈیا کی زینت بننا ہے یا وہ، اور وہ واقعی میں جس طرح کی، اصل میں کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کی وجہ سے باقی لوگ بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر لیے جاتے ہیں. ہمارے کچھ بچے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے، ان کو وہ گھر سے تربیت نہیں ملی یا انہوں نے اس فیلڈ کو اس طرح سے لیا نہیں ہے. نعت خوانی ایک بہت بابرکت، وہ کہتے ہیں نا ایک بہت خوبصورت فیلڈ ہے، اور ایک یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آواز دی اور اس آواز کا استعمال اتنا خوبصورت ہے. آواز کا پردہ نہیں ہے عورت کی آواز، بالکل ہے. ایک کمرے میں ہے تو باہر غیر مرد نہ سنے، اس طرح کا کوئی بالکل ہے. دیکھیں بالکل ہے، لیکن میں یہ پھر کہوں گی کیونکہ دیکھیں میرا اپنا تعلق بھی ایک بڑے میڈیا چینل سے ہے نا، تو ہم آپ کو بلایا دیکھیں ہم میڈیا پہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہوتا ہے نا. لیکن سنا تو جا رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب احادیث ہیں کہ عورت کی آواز غیر محرم نہ سنے، تو پھر آپ لوگ کس طرح، اب میں آپ کی بات، میں نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پرسنلی نہیں بول رہا. نہیں وہ میں سمجھ. تو نعت خوان، خیر آپ کی بھی بات ہونی چاہیے یہاں پہ کہ آپ لوگ غیر محرم کی آواز، غیر محرم کیسے سنیں آپ کی آواز، جبکہ حدیث مبارکہ میں وعید آئی ہے اس کے خلاف کہ نہیں سن سکتے، پھر کس طرح؟ دیکھیں اب میں نے، اگر پچھلے آپ نے میرے آنسر پہ غور کیا ہو تو میں نے آپ کو یہ آنسر دیا تھا کہ ایسے تو پھر بہت ساری باتیں نا، اور اگر ہم پیچھے اگر اعلیٰ حضرت کے فتوے کی ہم بات کرتے ہیں تو بالکل ہے فتویٰ. لیکن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بات بھی سنی ہوگی کہ آپ پردے کی آڑ سے صحابہ کرام کو دین کا درس دیا کرتی تھی، آپ فقہ کرام وہ فتوے دیا کرتی تھی، آپ بتایا کرتی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو آپ نے صحابہ کرام کو علم سکھایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آپ کو، اور آپ نے وہ علم سکھایا ہے. اب میں یہ نہیں کہتی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، وہ ہیں، لیکن میں آج کے دور کی بات کرتی ہوں. جتنا میڈیا فاسٹ ہے نا، اگر ہم گھروں میں قید ہو کر اور اگر ہم بالکل ہی اپنا فیس بلر کر کے اور وہ کریں گے، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہمیں سننا یا دیکھنا یا اس چیز کو وہ کرنا پسند کریں گے. اگر لوگ
دیکھیں لوگ تو پھر گانے بھی بہت شوق سے سنتے ہیں, ہم اس پہ یہ تو نہیں کریں گے نا گانے لوگ شوق سے سن رہے ہیں تو ہم پھر نعت بھی گانوں کی طرف پہ جو آج کل ہو رہا ہے تو ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے نا کہ بھائی جدید دور کا تقاضا ہے تو ہم سب کچھ کر لیں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی جدید دور کا تقاضا ہے تو آپ سب کچھ کریں گے. میں ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک اچھی اور خوبصورت بات کسی تک ڈیلیور ہو رہی ہے اس پیرائے میں رہ کر, آڈیو کی صورت میں بھی تو ہو سکتی ہے ڈیلیور, تو آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کا دور چل رہا ہے کتنے لوگ اس کو سن سکتے ہیں. تو چلیں اگر یہ اسی بات کو میں پکڑ رہا ہوں آپ کی کہ لوگ پھر اس کا مطلب لوگ عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں بات سننے کے لیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن جس طرح کا میڈیا ہے نا, میڈیا, اب آپ مجھے بتائیں ریٹنگ, آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہے نا وہ ریٹنگ مانگے گا, اگر میں اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں صرف آپ کا چہرہ آ رہا ہو آپ کو ویوز ہی نہیں ملیں گے. صحیح ہے, نہیں ملیں گے لیکن ویوز کے چکر میں ہم دین کو تو آپ کے, اچھا تو ہم ویوز تو ہر ایک کا موٹیو کیا ہے, وہ ویوز لے رہا ہے, وہ ویورشپ چاہیے اس کو مشہور ہونا ہے اس کو چیز. اور ہمارے یہاں بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلا وجہ میں مشہور ہو جاتی ہیں وہ چیزیں, حالانکہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوتی ہیں. تو ہمارے اسی طرح میں یہ نہیں کہہ رہی, میں نیو جنریشن کی جو حالات ہیں جس طرح سے وہ پورے تیار ہو کے سج سمر کے بیٹھتے ہیں, میں اس کو پرموٹ نہیں کر رہی. ایک جتنا تقاضا ہے اتنا حکم ہے. تابندہ لاری صاحبہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں, سحر اعظم صاحبہ, اور میں کہنا بھی چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ابھی حال ہی میں تابندہ آپا کا انتقال ہوا. میں بالکل کہوں گی کہ تابندہ آپا نے جس طرح سے ان بچوں کی تربیت کی ہے, جس طرح سے سمجھایا ہے, ان کو دیکھیں آپ, دیگر نعت خواہاں کو دیکھیں نا, آپ سینئرز کو دیکھیں کس طرح سے وہ لے کر چلیں, اور ہم ان کو سننا دیکھنا ساری چیزیں پسند کرتے ہیں. جو آپ نے چہرہ اسکرین پہ آنے والی بات کی ہے تو دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ یہ تقاضا ہے اس دور کا, جس طرح سے ہر چیز کا تقاضا ہے یہ بھی تقاضا ہے اس دور کا کہ جب تک ہم اس طرح سے دین کو پریزنٹ نہیں کریں گے نا. اگر اب میں نارملی ایک بات کروں کہ اگر ہم ایسے ہی گھر کی حالت میں اٹھ کر جا کر کسی سے بھی کوئی بات کریں گے نا, وہ ہم سے سلام تک کرنا پسند نہیں کرے گا. ہمارے یہاں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے. ہم باطن کسی کا بھی نہیں جانتے, ہم ظاہر سے اس کو پسند کرتے ہیں کہ اچھا یہ شخص ایسا ہے, پھر اس کی بات کو سننا ہم پسند کرتے ہیں. جب تک ہمارا ظاہر پیارا نہیں ہوگا, ہم باطن کو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے, کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم اپنی بات سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, سب کچھ ہے. اور ابھی بھی ہمارا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف یہ تقاضا ہے کہ اب سنا ہی میڈیا کو جاتا ہے یا سوشل میڈیا کو چاہتا ہے تو وہاں سے ایک اچھا پیغام چلا جائے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ ہماری رونمائی ہو یا ہمیں لوگ دیکھیں یا ہمیں وہ, لیکن اب یہ تقاضا ہے سو ہم اس کے تحت یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. سعدیہ باجی بتائے گا, آج کل رمضان ٹرانسمیشن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اداکار جو فلم سٹارز ہیں اور خاتون اداکار بھی رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دین سکھا رہی ہوتی ہیں. یقیناً وہ دین سیکھ بھی رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم رمضان کے بعد دیکھتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ, اور کوئی بھی برا نہیں مانی, میں کسی کی پرسنالٹی پہ بات نہیں کر رہی, لیکن آج کل اس سے بھی پہلے ایک اور جو بہت عجیب چیز چلی ہوئی ہے اس کی طرف بھی میں رہنمائی کروں گی کہ آج کل آپ انسٹا کھولیں, فیس بک کھولیں یا آپ ایون کے یوٹیوب کھولیں نا, ہم اگر اس کو اسکرول کرتے جائیں تو اکثر نوجوان اس پر میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ بیٹھ کر وہ دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ گمراہی پھیلانے والا کام ہے, کیونکہ باقاعدہ ہم کسی عالم دین سے علم کو حاصل نہیں کر رہے بلکہ خود سے پڑھ کر. دیکھیں یہ وہی قرآن پاک ہے کہ اس کو پڑھنے والا راہ ہدایت بھی حاصل کرتا ہے اور اسی سے بھٹکتا بھی ہے. جب تک آپ کے پیچھے کوئی عالم دین نہیں ہوگا آپ کو سمجھانے والا, ایک بات کے 10 راستے نکلتے ہیں. جب تک کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا آپ صحیح بات ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اتنے آرام سے بیٹھ کر ایسی باتیں کر جاتے ہیں. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ جب سرکار نے 1400 1450 سال 1500 سال پہلے جو فرما دیا سو وہ فرما دیا, وہی باتیں یا ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہمارے نوجوان گمراہ کر رہے ہیں نا, میں ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ خدارا عالم دین سے پڑھیے. ہم نے گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کو ام الکتاب سمجھا ہے, ہم ہر چیز اس پہ سرچ کر لیتے ہیں, وہ تو یہ بتا رہا ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ جو آپ نے پوچھا وہ بتا رہا ہے نا. آپ کسی عالم دین سے اس کے بارے میں پوچھو کہ یہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. بچے آج کل اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. سو ان لوگوں کو دیکھنے سے بہتر ہے جو مستند عالم دین ہے نا, آپ ان کو سنیے, ان کو پڑھیے, کتابیں پڑھیے, لکھی ہوئی مستند عالم دین کی کتابوں کو پڑھیے.
सो बहरहाल आपने वो भी सवाल किया मुझसे कि जो रमजान मशहूर अदाकार। ट्रांसमिशन में हम देखते हैं मशहूर अदाकार अदाकाराएं जितने भी हैं, देखिए बात यह है कि मैं फिर यहाँ पे यही बात करूंगी, देखिए हम किसी को भी नहीं जज कर सकते और ना किसी के बारे में कोई भी ऐसा मौकफ रख सकते हैं। जो हमें बज़ाहिर नजर आता है वो बहरहाल बिल्कुल हम ऐसा ही उसको है। कहते हैं कि ये गलत है कि सिर्फ 30 दिन के रमजान ही मुसलमान नहीं बनाता, आपको पूरे साल प्रैक्टिस करनी होती है। पूरा साल हम 30 दिन में ही चाहते हैं कुरान पाक को मुकम्मल कर लें किसी भी तरह, बिल्कुल ऐसा और फिर उसी 30 दिनों में हम सारी नमाजें भी पढ़ लें, सब कुछ करें, हम इत्काफ तक में बैठते हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं पूरा साल। तो इंसान आकली साथ सामने फरमाया ना, हदीस पाक का मफहूम है अमल थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत अता फरमाता बिल्कुल ऐसा है। ही। जब अमल एकदम हावी करके कर लिया जाए ना तो इंसान उससे उचाट हो जाता है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो उस पर बैठे हुए हम देखते हैं कि उनसे ज्यादा फिर दीनदार कोई नहीं है, उनसे ज्यादा दीन सिखाने वाला कोई बिल्कुल नहीं ऐसा है। ही है। सो हमारे नौजवान पसंद करते क्योंकि आइडियलाइज करते हैं बिल्कुल ऐसा ना, ही और है। हमारी ये तरबियत का फुकदान है। मैं कहती हूँ कि वो नहीं देखते ना, घर वाले उनको नहीं बताते कि हाँ। बेटा आपने आइडियल किसको बनाना सही है। कह तो रहे हम हैं। जिनको आइडियल बनाते फिर हम उनकी उन्हीं से सुनते भी सीख रहे होते अच्छा वो ये बात कर रहे हैं तो फिर ये तो बात सही होगी। ये किसने कह दिया कि उनकी कही हुई बात सारी सही होंगी? सो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप एक महीने के लिए ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ और उसके बाद आपका वही हाल है। तो फिर तो इस रमजान ने आपकी कोई तरबियत नहीं की, ना आपने रमजान से पहले अपनी तरबियत की, ना रमजान के महीने में की। आपने सिर्फ दिखाने के लिए उतने दिन वो काम किया और उसके बाद फिर वहीं पर आ गए। सो रमजान ये नहीं सिखाता, रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का महीना है, उसका कुर्ब पाने का महीना है। और ऐसे बनो कि तुम्हें फिर जब तुम ईद पर सामने आओ ना तो फिर पता चले कि वही प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है और अगले रमजान तक वही प्रैक्टिस जारी है। अच्छा साथिया बाजी, आपने बताया था आप अच्छी एक नात ख्वां भी हैं। अच्छा, तो मैंने आप- अच्छी नात ख्वां तो नहीं कहा था, बस मैंने कहा था मैं वो नात हम जज कर लेंगे, आप कुछ अच्छा। अपनी आवाज में अगर सुनाए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर इस दिल में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जबरदस्त अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। अच्छा मुझे बताएगा कि हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे दोपहर में ट्रांसमिशन हो रही होती है और दीन सिखा रहे होते हैं, लेकिन रात में गेम शोज हो रहे होते हैं और वही औरत और मर्द का मिलाप हो रहा होता है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं बिल्कुल इसकी मैं बिल्कुल भी हिमायत नहीं करूंगी। मैं खुद इसको बुरा मानती हूँ और मैं इवन के मैं सामने कह भी देती हूँ अच्छा कि ये चीज गलत है। जो गलत है वो गलत है। देखिए दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं है। जो चीज आपको सामने नजर आ रही है ना कि हम दिन भर ट्रांसमिशन में सारी चीजें बताते हैं, सब सिखाते हैं, कससुल अंबिया और दीगर चीजें हम सब बता रहे होते हैं ना, रमजान में ये मामलात हुए, इस तरह से इंसान को चलना चाहिए वो, तो फिर ये तो कहीं नहीं आया ना, ये टाइम का ज़िया है, ये लोगों की बर्बादी का है कि लोग अपना वक्त जाया करते हैं। वो वक्त मैं ये कहती हूँ कि आप अगर किसी चैनल पर ऐसा गेम शो चल रहा है वो आप उसके लिए मुझे बताएं कि दोपहर से आपको वहां पहुंचना है। आपकी असर मगरिब, आपका रोजा, आपकी इशा, आपकी तरावी, जब इंसान इतना थक हार के घर जाएगा, मुझे बताएं 100 में से 99% लोग ऐसे होंगे जो तरावी नहीं पढ़ते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं खुदा ना खास्ता किसी पर बहुत सारे पढ़ते होंगे, नहीं बात करी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी और ये मैं खुद भी कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए ये काम, लेकिन लोग इसको कर रहे हैं और लोगों में हम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हम जब कोई ऐसी रंगीन चीज नजर आती है तो हर शख्स उसकी तरफ दौड़ता है, सो हम भी दौड़ते हैं, लेकिन हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? वो कहते हैं ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आजकल लोगों में से खत्म हो गई है। नहीं दे अपने आप को कोई भी मॉनिटर नहीं करता, आपको नहीं देख रहे, दूसरे को देख। देखिए सूरह फातिहा की आयत नंबर 3 है ना कि मालिकी यौमिद्दीन, वो रब रोजे जजा का मालिक है। आजकल सिग्नल्स पे कैमरास लगे हुए या दीगर जगहों पे लगे ना, तो वही इंसान चालान के उसमें फटाफट बेल्ट पहन लेता है या वो सिग्नल नहीं क्रॉस करेगा, सब कुछ है, सारी चीजें ना। क्यों? कि वो कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वो उस कैमरे से डर गया और जो वो खाली के कायनात ऊपर बैठे पूरी कायनात को कैप्चर कर रहा है, हम उससे नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा है, ये कैमरा नजर आ रहा है। तो इंसान अपना मुहासबा नहीं करता, हमेशा दूसरे शख्स को कहता है। सो जो वो खुद है वही वो सामने वाले को समझता है। पहले देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे को देखना चाहिए।
اچھا سعدیہ باجی، آپ عالمہ بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور یقیناً آپ کی دوست احباب بھی ہوں گی اسی سرکل میں. تو ہم دیکھتے ہیں مردوں میں لفافہ کلچر تو عام ہے، مردوں کو منہ مانگے پیسے بھی مل جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو حسد نہیں ہوتا یار ہمیں اتنے کم پیسے کیوں مل رہے ہیں، یا آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا، ویسے آپ بھی اتنے وہ نہیں ہیں، پتہ تو آپ کو بھی ہوگا ہی کہ ملتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو وہ اس سرکل میں لوگ آتے ہیں نا، ان کا آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا کیا اور کیسے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ڈیمانڈ کریں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ بالکل ایسا ہے. اور بہت ساری فیمیلز نعت خواں بھی وہ ہیں کہ آپ یقین کریں کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ بکنگ فی ہے، مطلب آپ بکنگ کرا لیں، اگر آپ نے کینسل کیا تو کم سے کم ہمارا تو لاس نہیں ہونا. یہ میں خود اس کی گواہ ہوں کیونکہ میں نے خود لائن اپ کیا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے پتا ہے. تو سارے میل ہی نہیں ہیں، فیمیل میں بھی کچھ ایسے ہیں. ہاں، لیکن یہ ہے کہ میل خود کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے کا انویلپ ملنا جلن چاہیے. محسوس ہوتی ہوگی نا آپ کو یار؟ نہیں، جلن تو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ الحمدللہ لوگ مجھے بھی دے دیتے ہیں، بغیر کہے دیتے ہیں. تو مطلب آپ ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ نہیں، میں ڈیمانڈ نہیں اس کا کرتی. تو میں گواہ ہوں، آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگے. ہاں، میں ہاں بالکل نہیں، آپ سے تو میرا بھائیوں والا تعلق ہے نا. ویسے کوئی اور میرا پوڈ کاسٹ یا پروگرام ریکارڈ کرتا ہے تو پوچھتے ہیں تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں لوگ اپنی خوشی سے یہ دیتے ہیں. میں کہتی ہوں انسان اپنی خوشی سے کتنے دیتے ہیں وہ ناظرین کو پتہ تو چلے تاکہ آپ سے اپروچ کرتے ہوئے. دیکھیں، اب آپ بالکل ہی اس پہ چلے گئے تو ایک فگر بتا دیتے ہیں. ہاں، اس کو راز رہنے دیتے ہیں کہ ایک بس سب ہی سمجھدار ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن میں ڈیمانڈ کے خلاف ہوں کہ ڈیمانڈ نہیں، کیونکہ دیکھیں انسان کی حیثیت پر آپ چھوڑیں، جب اس نے ذکر کو سجایا ہے تو اللہ رب العزت اسے دینے کی بھی توفیق دے گا. جب وہ آپ کو بلا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو رسوا کرے گا. اللہ رب العزت نے جب یہ سعادت دی ہے اس محفل کی تو وہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ جس کو جتنا عطا کرے اور جو جیسے دے سکے. جلن حسد کی جہاں تک بات ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوتی، لیکن نعت خواں کی فیلڈ میں بھی دیکھیں اور علماء کرام کی بھی فیلڈ میں دیکھیں تو ویسے ایک دوسرے سے ضرور جلن ہوتی ہے کہ اس کو کیوں بلا لیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، اور پھر مجھے بلایا ہے تو مجھے ٹائم کیوں نہیں دے رہے ہیں، یا میں پہلے آ گیا ہوں تو مائک پہلے مجھے مل جانا چاہیے. یا خواتین میں بھی یہ بات ہے اور مرد حضرات میں بھی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو جونیئرز ہیں نا ان کو اس حساب سے چلنا چاہیے کہ جب سینئرز آپ کے سامنے بیٹھے ہو نا، ہمارے یہاں آج کل جونیئر سینئرز کا احترام نہیں کرتے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آ گئے تو آپ ہمیں پڑھوائیں. ہمارے سینئرز اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر وہ آ کر بیٹھے ہیں تو وہ نہیں کہتے ہیں، لیکن جونیئرز یہ کام کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ٹائم تھا تو اس پر ہمیں کیوں نہیں پڑھا رہے. لیکن جو ہمارے بڑے لوگ کامیاب ہوئے نا، اور میں کہتی ہوں ہمارے جتنے اسلاف جن کا نام آج تک زندہ ہے ان کی عمریں کم تھیں لیکن ادب سے وہ مقام پا گئے. اور آج ہم میں سے ادب ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ادب نہیں کرتے اپنے سینئرز کا، تو پھر جونیئر اسی لیے کامیابی کی طرف نہیں بڑھتے. اور ہم نے اپنے جونیئرز بھی بہت سارے ایسے دیکھے جو اتنے ادب کرتے ہیں کہ آج ان کے نام روشن ہیں اور لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں. اچھا سعدیہ باجی، ایک ہمارا سیگمنٹ ہے دس اینڈ دیٹ، تو ایک نام آپ نے کوئی چننا ہے، میں دو نام لوں گا، حوریہ فہیم یا سحر اعظم؟ حوریہ فہیم. حوریہ فہیم یا سعدیہ کاظمی؟ حوریہ فہیم. حوریہ فہیم یا نورین فیض؟ حوریہ فہیم. حوریہ فہیم یا عنبر اشرف؟ حوریہ فہیم. لفافہ دیا ہے شاید. حوریہ فہیم یا لائبہ فاطمہ؟ حوریہ فہیم. حوریہ فہیم یا یشفین اجمل؟ حوریہ فہیم. حوریہ فہیم یا سیدہ اریبہ؟ اریبہ. حوریہ فہیم. حوریہ فہیم یا تابندہ لاری؟ تابندہ آپا. تابندہ لاری صاحبہ یا ام حبیبہ؟ تابندہ آپا. تابندہ آپا. ٹھیک ہے سعدیہ باجی، بتائے گا آخری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل نوجوان نسل وہ دین سے بالکل ہی ہٹتی جا رہی ہے، تو والدین کے لیے کیا پیغام دیں گی کہ کس طرح تربیت کریں، کچھ بتائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم سے آؤں گی کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے کی تربیت ایسے کرو، ابتدا کے 7 سال ان کی جو وہ کہتے ہیں وہ چیز مانو، پھر بعد کے 7 سال انہیں اپنا غلام بنا کے رکھو کہ جو تم کہو بچہ اس چیز کو مانے، اور بعد کے 7 سال ان کے دوست بن کر جیو کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کون سے اس کے دوست ہیں، یا کسی بھی طرح کہ وہ اپنی ہر بات ماں باپ سے شیئر کر سکے. تو سرکار نے اتنا خوبصورت ٹائم پیریڈ دے دیا کہ یہ 21 سال کا پروسیس بنتا ہے، اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ 10-15 سال 20 سال کا ہو گیا تو بس اسے چھوڑ دو، بس پھر اب وہ اپنا سب کچھ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، بچے کی تربیت ہر دور میں اس کے حساب سے ہوتی ہے. ہم اگر دیکھیں تو بچے
को 5-6 घंटे हमने स्कूल के हवाले किया है, आधा घंटा कारी साहब का हो गया, 2 घंटे ट्यूशन के हो गए, बच्चा थक कर आया वो सो गया। माँ की तरबियत एक सवाल है कि माँ की तरबियत कहाँ गई। सो जब माँ अपनी तरबियत नहीं करेगी तो बच्चे उस तरह से नाम पैदा नहीं कर सकते या उस तरह से माशरे में वो सरवाइव नहीं कर सकते जिस तरह से चलने का, उनके बैठने का, उठने का सारे अंदाज हैं, उसको एक माही तरबियत की तरफ ला सकती है। हम ये चाहते हैं कि हुसैनी किरदार के बच्चे पैदा हों, लेकिन तरबियत भी तो फिर सैयदा कायनात जैसी हो। सैयदा कायनात जैसी तरबियत नहीं है और हम कहते हैं बच्चा हुसैनी किरदार का हो, ऐसा नामुमकिन है। सैयदा कायनात की सीरत देखें तो हमें पता चलता है कि असल में तरबियत हुई कैसे, करनी कैसे चाहिए। तो हमें अमल करना चाहिए सरकार की सीरत पर, अज़वाज मुत्तहरात की सीरत पर, पंजतन पाक की सीरत पर। तो हम जब इनको अपना मॉडल बनाएंगे, इनको आइडियलाइज करेंगे, तो जिंदगी से हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ती रहेगी। सादिया बाजी बहुत शुक्रिया, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, और मुझे कोई बात नहीं बुरी लगी। और वो जो मेरे नाम के साथ एक स्लोगन लगा हुआ है ना कि मैं गुस्से वाली, तो मैं गुस्से वाली नहीं हूँ। कभी कभी का मूड अलग होता है, लेकिन चले जाती हैं। नहीं देखे मैं गई, हालांकि आपने बहुत सारे सवाल ऐसे किए कि मुझे चले आना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहिए था आपको। ठीक है सादिया बाजी, बहुत शुक्रिया आप आई। और नाज़रीन कराम, अपने मेज़बान मोहम्मद रैयान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।